کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ پریشر میں تھا، اگر پریشر لیتا ہے تو وہ آزاد جج نہیں ہے۔ چیف جسٹس اطہر امین اللہ کا دو ٹوک موقف۔ سابق چیف جج رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کیس کی سماعت۔ چیف جسٹس اطہر امین اللہ نے ریمارک دیے، خبر سے تاثر ملا اس ہائی کورٹ کے سارے ججز کمپرومائز تھے۔ مقصد کیا تھا؟ اگر ان کا ضمیر جاگ گیا تھا تو کسی فورم پر جمع کراتے، لاکر میں تو کوئی نہیں رکھتا۔ کسی کی ہمت نہیں کہ وہ کسی جج کو اپروچ کر سکے۔ بیان الفی نہ آنے پر فرد جرم لگے گی۔ سماعت پیر تک ملتوی کر دی گئی۔ کراچی کے بجلی صارفین کو ہائی وولٹیج جھٹکا کہ الیکٹرک کے صارفین کے لیے بجلی 3 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے مہنگی بجلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ستمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ صاحب کو خود کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں ان کے ٹیلنٹس تو کچھ اور ہیں۔ وہ تو بڑے استاد جو ہیں جاتی عمرہ کے پورا کا پورا خاندان، ان کی صلاحیتیں تو گلوکاری میں زیادہ ہیں، اور ساری تحریک تو جو ہے میڈیا پر ہے۔ وزیر داخلہ نے اپوزیشن کو وارننگ دے دی، لانگ مارچ کی تاریخ بدلنے کا مشورہ۔ شیخ رشید کہتے ہیں 23 مارچ کو فوجی پریڈ ہوتی ہے، اپوزیشن اپنے طریقے پر غور کرے، پھر نہ کہے راستے بند کر دیے۔ عمران خان 3-4 ماہ میں مہنگائی ختم کر دیں گے۔ 14 دسمبر کو حکومت کی کارکردگی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ وزیر داخلہ کا سیالکوٹ واقعے پر بھی تبصرہ، کہتے ہیں پاکستان کو اندر سے نقصان پہنچانے کی سازش ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے وفاقی حکومت پر تاک کر وار، کہتے ہیں چیئرمین نیب کی سمری اس صدر کو بھیجی گئی جو دندان سازی معاہدوں پر دستخط کرتا ہے۔ فواد چودھری کی گنتی شاید کمزور ہے۔ ملک میں چینی آٹا کے اسکینڈل ہیں، معیشت تباہ کر دی گئی۔ نظام میں مداخلت کی وجہ سے یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ مداخلت ختم ہوگی تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ سیالکوٹ واقعے میں انسانیت کی مثال، ملک عدنان وزیر اعظم کے خاص مہمان، رات پی ایم ہاؤس میں قیام کیا۔ آج خصوصی تقریب میں ان کی خدمات کو سراہا جائے گا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں کہ ملک عدنان ہمارا فخر ہیں، پوری قوم کو ان پر ناز ہے۔ سری لنکن مینیجر پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے والا درندہ بھی گرفت میں۔ انتہائی مطلوب ملزم امتیاز اور بلی نے مینیجر پر تشدد کے بعد لاش کی بے حرمتی بھی کی تھی۔ واقعے میں ملوث مزید 7 ملزم گرفتار، 26 ملزم 15 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ سیالکوٹ واقعے کے مجرم سخت سزا سے نہیں بچ سکتے، ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کا عزم۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت اعلیٰ افسران کی شرکت۔ سانحہ سیالکوٹ میں ظالمانہ فعل پر شدید تشویش۔ عمران خان نے کہا کہ سانحہ سیالکوٹ نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے، قصورواروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ان ایکشن، عثمان بزدار کا اچانک محکمہ سیاحت کے دفتر پر چھاپا، سیکرٹری سمیت تمام بڑے افسر غیر حاضر، عملہ بھی غائب۔ وزیر اعلیٰ شدید برہم، سیکرٹری ٹورزم کو عہدے سے ہٹانے اور OSD بنانے کا حکم دے دیا۔ کہا یہ کوئی طریقہ نہیں، جو افسر وقت کی پابندی نہیں کرے گا وہ عہدے پر نہیں رہے گا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین بارے قانون سازی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ قانون سازی کا عدم قرار دینے کی درخواست چیف جسٹس اطہر امین اللہ نے پوچھا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین قانون سازی کی کون سی شقیں ان سے متصادم ہیں؟ درخواست نامکمل قرار دے دی۔ عدالت نے شہری کی درخواست مکمل کرنے کی مہلت کی استدعا منظور کر لی۔
स्मोक जान का रोग। लाहौर समेत पंजाब भर में फजाई आलूदगी और स्मोक के डेरे। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक कराची 5वें नंबर पर मौजूद। फजाई आलूदगी और स्मोक की वजह से बहावलपुर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रायवन में भी सांस लेना दो भर हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए इक़दाम तेज। पाकिस्तान ने सफरी पाबंदियां और ज़्यादा सख्त कर दी। कैटेगरी सी में शामिल ममालिक की तादाद 7 से बढ़ाकर 15 कर दी गई। इन ममालिक से पाकिस्तान आने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। NCOC ने पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। कोरोना से एक दिन में मजीद 7 अमवात, 232 नए केस रिपोर्ट। शरह 0.56% रही। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम तेज़ कर दिया गया। इलाज ढूंढने की कोशिशें भी तेज़। ओमिक्रॉन सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाला वेरिएंट बन सकता है, बरतानवी साइंसदान का खदशा। उधर न्यूयॉर्क में निजी शोबों के मुलाजमीन के लिए वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई। फ्रांस में 4 हफ्तों के लिए नाइट क्लब बंद करने का ऐलान। PDM ने हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। मार्च अब मार्च में होगा। 23 मार्च को महंगाई के खिलाफ इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा। पूरे मुल्क से काफिले वफाकी दारुल हुकूमत पहुंचेंगे। PDM के सरबराही इजलास में बड़े फैसले। मौलाना फजल रहमान कहते हैं असम्बलियों से इस्तीफे का कार्ड कब और कैसे खेलना है अपने वक्त पर फैसला करेंगे। मुल्क के हर कोने से लोग इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च को महंगाई मार्च का नाम दिया गया। जो अपनी धरती पर नहीं मरना चाहता उसके लिए क्या मसला है, हम इस धरती के हैं यहीं मरेंगे। आसिफ अली जरदारी का कारकुनों से खिताब। N 133 में नुमाया कारकर्दगी पर बिलावल हाउस लाहौर में तकरीब। आसिफ जरदारी बोले पाकिस्तान को बचाएंगे और आगे लेकर जाएंगे। पंजाब में हमारी अपनी कमजोरियां आड़े आ जाती हैं। गवर्नर सिंध ने बल्दियाती तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। गवर्नर इमरान इस्माइल का कहना है बिल लाकर सिंध हुकूमत ने आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी की। सिंध हुकूमत बल्दियाती तरमीमी बिल पर दोबारा गौर करे। डिस्ट्रिक्ट म्यूनसिपल खत्म करने से इंतजामी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई दुनिया की 100 बाअसर और मुतासिर कुन खवातीन की फहरिस्त में शामिल। BBC ने 2021 के लिए मुतासिर कुन और बाअसर खवातीन की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान से समाजी कारकुन लैला और जिस्मानी माजूरी के बावजूद तमाम शोबों में पेश आबिया अकरम भी फहरिस्त में शामिल हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी दीगर उलमा के हमरा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। From this incident will be inshallah compensated, although the compensation of life cannot be given by anyone, but at least their sorrow, their grief may be to some extent maybe inshallah minimized by giving them the true compensation. We alhamdulillah we request our government and we hope from our government that they will come forward to give them their due compensation on that. And we have requested here His Excellency to convey our heartily condolence and our sentiments to the people, to the government and the people of Sri Lanka. And we have thanked His Excellency to give us this chance of meeting him and expressing our sentiments towards him. Thank you very much. हम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा के नुमाइंदे मौजूद हैं और उन्होंने हिज एक्सेलेंसी
جو ہائی کمشنر سری لنکا سے الحمدللہ ملاقات کی ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں ملاقات کا موقع دیا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے دلی جذبات کا اظہار کریں ان کے سامنے، اور اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کریں کہ جو سیالکوٹ میں پیش آیا. اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ پاکستان کے کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی سیاسی، مذہبی، سرکاری حلقے میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر بہت ریئیکشن لیا ہے، بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور اس کو بہت بربریہ اقدام، وحشیانہ اقدام قرار دیا ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور سب نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ سری لنکا ہمارا بھائی ہے، سری لنکا ہمارا بھائی کنٹری ہے، اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا بھی اظہار کرتے ہیں، اور کنڈولنس کا بھی، ان کے تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اس واقعے میں ملوث ہوئے اور جنہوں نے بلا وجہ کسی ایک ہمارے پاکستان میں کام کرنے والے سری لنکن بھائی کی ساتھ زیادتی کی، وہ بدترین سزا کے مستحق ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی کو، ان کے گھر والوں کو جنہوں نے اچانک یہ صدمہ سہا ہے، ان کو مناسب معاوضہ ادا کیا جائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ، ہماری حکومت اس پر کام کر رہی ہے، اور مناسب طریقے سے ان کی چارہ جوئی کی جائے گی. صاحبزادہ حامد سعید کاظمی صاحب، کچھ آپ ارشاد. آپ اگر ادھر تشریف لے گئے. مفتی تقی عثمانی دیگر علماء کرام کے ہمراہ سری لنکن ہائی کمشنر میں موجود ہیں، جہاں پر وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس گفتگو میں انہوں نے کہا سیالکوٹ واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سری لنکن عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی کارروائیاں کرنے والے ملزم بدترین سزا کے مستحق ہیں. ہم حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ملزم ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، اور سری لنکا کے اہل خانہ جنہوں نے اچانک یہ دکھ سہا ہے ان کے دکھ کا مداوع کیا جائے. مفتی تقی عثمانی دیگر علماء کرام کے ہمراہ سری لنکن ہائی کمشنر میں موجود ہیں، جہاں پر وہ پہنچے ہیں اور میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ سیالکوٹ واقعے نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اس طرح کی کارروائیوں کی، اس طرح کے واقعات کی کسی صورت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. سری لنکن عوام کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں. جو بھی اس طرح کی کارروائی میں ملوث ہیں، حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اس طرح کے گھناؤنے فعل کرنے والے ملزم بدترین سزا کے مستحق ہیں. Compensation and for expressing their gratitude for that victim who has served his own nation and for our own country. He was serving here, and we appreciate, and not only the religious scholars, but from every walk of life, every person is condemning this brutal act, and I think we have shared our feelings with His Excellency, and he is very kind enough to express that Pakistan and Sri Lanka, they are so close friends that this act would not create any wrongdoing, any difference between these two countries, inshallah. Thank you. Professor Sajid Mir Saab. थोड़ा आगे करते हैं. Why want to come here? Bismillahirrahmanirrahim. As stated before, we have come here to express our sorrow and grief and our condolence for the sad event which happened in Sialkot. It's not an expression of Islamic teachings. It is not an expression of the feelings and the sentiments of Pakistani people. It is against both of them. It's a cruel act. It's an act which should be condemned at all levels. And we have not only condemned it, but also express our solidarity and our sympathy
for the family of the deceased and for the Sri Lankan people and for the Sri Lankan government. And I support the demand that they should be amply compensated as far as possible. Thank you. Thank you very much. ابو الخیر زبیر صاحب ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ ہیں. 1 منٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان بھر کے تمام علماء، مشائخ، ائمہ اور تمام اہم تنظیموں کے سربراہان یہاں آئے ہیں اظہار تعزیت کے لیے، اظہار ہمدردی کے لیے جو سانحہ سیالکوٹ میں ہوا ہے اس کے لیے. پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس اور فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے اگر کسی ایک شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا، قرآن کہتا ہے اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کر دیا. اب ظاہر بات ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ایک شخص پہ جھوٹا الزام لگا کر اس کی کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی تصدیق نہیں کی اور اس کو قتل کر دیا جائے. تو یہ اس آیت کے تحت آتا ہے اور قرآن اس کی سخت ترین مذمت کرتا ہے. اور ہم کیونکہ قرآن کے ماننے والے ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام محبت کا سبق دیتا ہے، امن و آشتی کا سبق دیتا ہے، رواداری کا سبق دیتا ہے. اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور پاکستان کے جو آئین ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. قاری حنیف جلندری صاحب ہمارے مدارس کے بورڈ کی نمائندگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے ممتاز اور جید علماء کرام اور مشائخ اعظام کا یہ وفد 2 اہم مقاصد کے لیے سری لنکن ہائی کمیشن اسلام آباد میں آیا. ایک تو سیالکوٹ کے دلخراش اندوہناک سانحے پر تعزیت اور اظہار افسوس کے لیے، اور دوسرا سری لنکن ہائی کمشنر کے ذریعے سری لنکا کی حکومت، عوام اور خاص طور پر جو اس سانحے کا شکار ہوئے ان کے خاندان سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان مجرموں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرے گی، ان کو عبرتناک سزا دی جائے گی اور اس سانحے کا پاکستان اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور تمام مکاتب فکر کے علماء کی موجودگی میں میں یہ اپیل کروں گا کہ آنے والا جو جمعۃ المبارک ہے جو 10 دسمبر ہے، پورے ملک میں اسے یوم مذمت کے طور پر منایا جائے اور 10 دسمبر کے جمعۃ المبارک میں اسلام کا جو پیغام امن و محبت ہے اور اسی طرح پر اقلیتوں اور منارٹی کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر خطباء کرام روشنی ڈالیں. انشاءاللہ کراچی سے پشاور، کوئٹہ سے گلگت مظفر آباد تک ہر مسجد اور امام بارگاہ میں اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اور قوم تک انشاءاللہ یہ پیغام پہنچایا جائے گا. صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہمارے آزاد کشمیر سے اوقاف کے منسٹر ہیں، تو 1 منٹ نمائندگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یہ جو سیالکوٹ میں واقعہ رونما ہوا، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. آج تمام مکاتب فکر کا یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کے پاس آنا اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا یہ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا اور نہ یہ پاکستانی قوم کا یہ مزاج ہے. اور میں یہاں سری لنکا کے ہائی کمیشن کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم ان لوگوں کو کیفر کرار تک پہنچانے کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کریں گے. علامہ عارف واحدی صاحب.